اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس ویڈیو پیغام کا مقصد آپ لوگوں کی توجہ ایک معاشرتی پہلو کی طرف مبذول کرانا ہے۔ میں نے چند دن قبل ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک صاحب نوجوان نسل کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں یا ان کے علم میں یہ بات لا رہے ہیں کہ جو بچے شادی کرنے کے بعد اپنی ازدواجی زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت پر بھی مامور رہتے ہیں، وہ بچے نگلیکٹڈ بچے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی توجہ ان پر نہیں ہوتی، ماں باپ ان سے ہمیشہ ناخوش ہی رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کلپ میں ہم نے دیکھا اور سنا کہ وہ صاحب نوجوان نسل کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی ماں باپ سے ہٹ کر گزارتے ہیں، ان کی خدمت میں نہیں گزارتے، وہ بچے اچھے جانے جاتے ہیں۔ میں ایسے تمام لوگوں کے لیے جو اس ذہن کے قائل ہیں میں یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ پانچوں انگلیاں جیسے برابر نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح یہ جو معاشرتی پہلو آپ اجاگر کر رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم نے بے شمار گھرانے ایسے دیکھے کہ جہاں پر بچے شادی کے بعد اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور ایسے بچے جو ماں باپ کی خدمت پر مامور ہیں وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا کہلاتے ہیں، اپنے رشتہ دار عزیز دوست احباب کی نظر میں ان کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو اگر عام دنیاوی لوگوں کی نظر میں وہ ایک اعلیٰ مقام و حیثیت کے حامل ہیں تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں نہایت ہی مقبول بندے ہوں گے۔ اس معاشرتی پہلو کا ایک اور زاویہ ہے جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ جو لوگ اس چیز کو باور کرانے پہ ایک سنیریو کریٹ کرنے پر لگے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی شاید یہ کوشش ہو، لیکن جو ہمیں جس طریقے سے لوگوں کے جوابات اس پر موصول ہوئے تو عام عوام میں تاثر پایا جا رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچے پہلے سے ماں باپ کی خدمت پر مامور ہیں، ایک تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں، دوسرا وہ یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ جو شخص بھی شادی کرے وہ کوشش کرے کہ شادی کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں چھوڑ کر وہ ان سے علیحدہ ہو جائے۔ میں ان کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہوں گا کہ اگر ایسے معاملات شروع ہو جائیں، آپ کے کہنے میں آ کر نوجوان نسل اس گمراہی کا شکار ہو جائے اور اپنے والدین کی خدمت سے ہٹ کر وہ دوسری جانب گامزن ہو جائے، تو آپ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کا کیا کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کی ہدایت فرماتے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اف تک نہ کہو۔ تو جو بچہ ماں باپ سے دور ہوگا اس کے لیے تو اف نہ کرنے کا موقع ہی نہیں آتا۔ یہ اف نہ کرنے کا موقع یا یہ جو سینیریو قرآن میں کریٹ کیا گیا، بتایا گیا، یہ انہی بچوں کے لیے تھا جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ اس پہلو کو قرآن کریم میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو احباب اس معاشرتی پہلو کو لے کر واویلا مچا رہے ہیں وہ توحید کے بہت زیادہ قائل ہیں، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی توحید کی ہی تعلیم دی، درس دیا۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، یہ تمام لوگ توحید کا ہی درس دیتے آئے، لیکن ان لوگوں نے توحید کو اتنا اس اعتبار سے اوپر لے کر گئے کہ انہوں نے توحید جن ذرائع سے ہم تک پہنچی ان تمام ذرائع کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کی نفی کرنا شروع کر دی۔ تو آپ کا جب اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنی ازدواجی زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے تو اس کو صلہ اس دنیا میں ہی ملے؟ اگر آپ توحید کے داعی ہیں، آپ قرآن و سنت پہ اتنا یقین رکھتے ہیں، آپ کا روز محشر پہ اتنا ایمان ہے، تو پھر ان بچوں کو خدمت کرنے دیجیے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ نے انہیں پسند نہ کیا
ان کو تانے دیتے رہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتے رہے، تو یقین جان لیں کہ اللہ کی ذات دیکھتی ہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اور وہی ان کو بہتر اس کا معاوضہ بھی ادا کرے گا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے معاملات، جیسے ہم نماز کا انعقاد کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے نمازی حضرات قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور دنیاوی شغلوں میں لگے رہتے ہیں، وہ ایک بظاہر اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ دولت ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کیا وہ نمازی حضرات کیا کریں؟ نماز پڑھنے کو چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ زیادہ اچھے حالات میں ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ دیکھیں کس طرح کی مشقت سہتے ہیں، لیکن کیا ان کو ان کا عوض فوراً دنیا میں ملتا ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں چند پیسے ہونے کے باوجود بھی، لیکن پھر بھی ان کو زندگی قسم و پرسی کے عالم میں گزرتی ہے، تو کیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس معاملات کو چھوڑ دیں؟ ہمیں بہت سی ایسی معاملات ہیں جن کا معاوضہ دنیا میں نہیں ملتا، اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ادا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ لہٰذا آپ بجائے لوگوں کو یا ان کے بچوں کو اس بات پر قائل کرنے کے وہ ماں باپ کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، اس بات پر قائل کریں کہ جب وہ اپنی ازدواجی زندگی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کریں تو کوشش کریں کہ شادی شدہ لائف گزارنے سے پہلے اس بچی کو اس کے ماں باپ کے ذریعے قائل کرانے کی کوشش کریں کہ وہ جس گھر میں آ رہی ہے اس گھر میں اس لڑکے کے ماں باپ اس کی زندگی کا حصہ موجود ہیں، اس نے بھی آ کر زندگی میرے ماں باپ کے ساتھ ہی گزارنی ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اگر وہ آج میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی تو کل اس کی آنے والی بہو اس کی خدمت کرے گی۔ اس کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر وہ بچی اپنے ماں باپ سے اچھی تربیت لے کر آئے اور اس کے ماں باپ اس کو یہ قائل کریں، اس کو بابر کرائیں، اس کو سمجھائیں کہ اگر وہ اگلے گھر جا کر اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی تو ان کے گھر میں جو بہو آئے گی ان کے بیٹے کی بیوی کی صورت میں یقیناً بہت سی چیزوں کا اللہ تعالیٰ معاوضہ یہیں پر ادا کر دیں گے مکافات عمل کے طور پر۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ بچی آئے تو وہ بھی ان کی خدمت پر معمور ہو جائے، لیکن ایک بچی جب اپنے گھر سے نکل کے اپنی ساس سسر کی خدمت کرنے کو عیب جانے، اس کے لیے تعویلیں اور دلیلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ کیا اسلام اس کے بارے میں اجازت دیتا ہے یا اجازت نہیں دیتا، یا اس کی ممانت ہے یا ممانت نہیں ہے، یا حکم ہے یا نہیں ہے، تو یقین جان لے وہ بچی کہ جب اس کے والدین کے گھر میں ان کی بہو آئے گی تو پھر وہ بھی یہی تعویلیں تلاش کرے گی، وہ بھی حجتیں تلاش کرے گی، وہ بھی احکامات تلاش کرے گی، وہ بھی ایسے آج کل کے یوٹیوب کے فلاسفرز کو سنے گی کہ جو کہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ساس سسر کی خدمت کا ذکر کہیں قرآن کریم میں نہیں آیا۔